لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلح فقد أنجح أفلح وأنجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت، اسی طرح جو ہے سورہ معون اور سورہ انفال کی آیت اور آیتوں کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں. پھر ایک حدیث جو امام طبرانی نے اور ایک حدیث جو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، آپ حضرات کی گوشگزار کی ہے. قرآن حکیم کی ان آیتوں اور احادیث کے تناظر میں آج خطبہ جمعہ کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح نماز ہے. اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور ہر طرح کی بزرگی بڑائی بیاں کرنے کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی
جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، اصلاح نماز کے دو مفہوم اور معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی اور مفہوم یہ کہ جو معاشرے میں اس کے تئیں غفلت پائی جاتی ہے اس کی اصلاح۔ دوسرا معنی اور مراد یہ کہ معاشرے میں جو نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، امت مسلمہ جو نمازیں پڑھ رہی ہیں، ان کے طریقے کی اصلاح۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مذہب اسلام نے نماز کو دین کا ستون اور بنیاد قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی 5 بنیاد ہے، ستون ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی۔ دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام۔ ہم اور آپ غور کریں کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی عمارت کی مضبوطی کے لیے اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اس عمارت کا پادیر ٹھہرے رہنا یا قائم رہنا ممکن نہیں، اور اس عمارت کا ڈھہ جانا یہ عین ممکن ہے، کیونکہ عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت قائم کرنے والوں کے لیے، مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ ترغیب دی ہے، یہ تنبیہ کی ہے کہ اے امت مسلمہ، اپنی عمارت قائم کرنا تو ان کے ستون کو مضبوط رکھنا۔ آج امت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب سے جو ہے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ پہلا ہی ستون مضبوط نہیں ہے، دوسرا اور تیسرا تو اور کمزور ہے، چوتھے کے معاملے میں تو لوگ جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، پانچویں میں اللہ جسے توفیق دے دے۔ اب غور کریں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیاد کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہے، اور خاص طور سے اپنے آپ کو سلف صالحین کے طور طریقے پر، صحابہ کے منہج پر چلنے والا کہے، اللہ کو راضی کرنے کا دعوے دار ہو، اللہ سے ڈرنے کا اعلان کرتا ہو، اور پھر اس کی نماز نہ ہو، یا اس کی نماز ہو تو گھر پہ ہو، یا اس کی نماز ہو تو بے وقت ہو، یا اس کی نماز ہو تو کسی ایسے کے پیچھے نماز ہو جو اس کو گمراہ بے دین کہتا ہو، بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اعمال میں نماز، معاملات میں خون، پہلے معاملات کا حساب ہو تو خون ہوگا، اور اعمال کا حساب ہوگا تو پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم نماز چھوڑ کر جتنی قربانی کر لیں، ہم نماز چھوڑ کر جتنے صدقہ و خیرات کر لیں،
ہم نماز چھوڑ کر فلاح و بہبودی کے کتنے ہی کام کر لیں، اگر ہمارے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، نماز کا قیام نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا دیگر ایکٹیویٹی، اعمال سب ضائع ہو رہے، کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ معیار نماز ہے۔ آپ حدیث پر غور کریں، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر وہ صحیح ہے تو اس کے دیگر اعمال بھی صحیح ہیں، یہ گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اگر نماز پابندی سے نہیں ہے، یہ نماز تو ہے لیکن شرعی نہیں ہے، غیر شرعی ہے، فسدت سائر عملی، اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ہو بہو اسی معنی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جس کی نماز صحیح وہ کامیاب اور کامران۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈرے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، اللہ کی گرفت میں اگر آ گیا تو اللہ کہتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اگر میں گرفت میں آ گیا تو اللہ کی پکڑ اور شاید جو سزا میں پڑ جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ جو ہے حساب کتاب سے مجھے آپ کو ہر مومن اور مومنہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ مومنین کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کریں تو دل ڈرے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ارشادات پڑھے جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا، کہ اس کا ایمان اللہ کی نشانیاں دیکھنے سننے کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مولوی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور پھر ہم بڑے غرور سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری نمازیں ایسے لوگوں کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ نماز کا قبول کرنے والا اللہ ہے، میرا آپ کا کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کہوں کہ اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن شریعت میں جو پیمانہ بیان کیا گیا اس پیمانے پر غور کریں اور لوگوں کے کردار پر، اعمال پر غور کریں، اقوال میں جسارت اور اسی طرح لکھاوٹ میں بھی جسارت۔ مولوی صاحب نے لکھا ہے، یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ ہدایہ قدوری جو بڑی مشہور فقہ کی کتابیں ہیں جسے پڑھے بغیر دیگر مسالک میں علماء نہیں بنتے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ نسبت بے بنیاد غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ والے متقی پرہیزگار، وہ ایسی بات بول ہی نہیں سکتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ کے خلاف ہو یا اللہ کے فرمان کے خلاف ہو، بول ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹی نسبت ہے۔ کیا کہتے ہیں، لکھے باقاعدہ لوگ اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور آپ سوچیں گے کسی مولوی صاحب سے پوچھیں تو بڑے میٹھی کھیر میٹھی چھری بنے رہتا، نہیں اسلام میں بحث مباحثہ نہیں، لیکن جب کسی عالم سے ضابطہ پڑتا ہے، آپ مناظرے کا جو اندازہ لگائیے، جب عالم کے سامنے ہوتے عوام سے تو میٹھی کھیر بنے ہوئے ہیں، اور جب عالم سے بات بحث مباحثے کے مناظرے کے آتے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کردار کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ کو نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ہدایہ قدوری، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہا قرآن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا، جب اللہ کی نشانیاں پڑھی جاتی ہے بتائی جاتی ہے تو ایمان مومنین کے بڑھتے ہیں۔ امام صاحب کہہ سکتے ہیں اللہ کے خلاف گھٹتا نہیں ہے بڑھتا نہیں ہے، جھوٹ الزام۔ پھر حیرت ہوتی ہے ایسا آدمی جو اللہ کے نبی پر اللہ پر الزام لگاتا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، اب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو رہی ہے؟ حوال یہاں پر روک دیتے ہیں۔ بہرحال جسارت دوسری قول کی ہے، نقطہ بتا دو بات چھڑی ہے تو، ایک مولوی صاحب ہے، آج بڑے جو ہے کیا بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ چرچا ان کے چل رہا ہے، میں نام بھی لوں گا
کیونکہ خامی اگر کوئی کرے شریعت کے لحاظ سے اور جناب محمد رسول اللہ کی شان میں یا صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کا نام لینے میں کوئی عیب نہیں ہے. طارق مسعود صاحب جانتے ہیں, بڑے لوگ آج اس کے اندر جو ان کے ہزاروں لاکھوں فین ہیں, چاہنے والے مریدین ہیں, ان پہ جان نچھاور کرنے والے, ہم بھی بیٹھے ہوں گے, اس میں بھی کوئی ہوگا جانے انجانے ان کا مرید. بہرحال مناظرے کا معاملہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھ لیجیے یوٹیوب پہ موجود ہے. جب مناظرہ اور بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو جناب نے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد, کہ کسی کا کفر کا نقل کرنا کفر نہ ہو جائے, اللہ محفوظ رکھے. میں ان کی بات کو دہراتا نہیں, صرف اشارت کہتا ہوں, اشارت. مفسرین کی بات چل رہی تھی, اتنا بڑا عالم دین اپنے آپ کو علامہ مفتی اور یہ اور وہ کہتا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اسے یہ نہیں معلوم ہے, اس کو جو ہے اسلام کے تعلیمات نہیں معلوم ہے, اسے زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ یہ الفاظ کہے. مفسرین کی بات چل رہی تھی, اس میں کہتا ہے کہ مفسرین کو گالی گلوچ کرتے ہوئے, آپ دیکھ لیجئے ویڈیو میں موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مفسرین میں مفسر اول حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. اس نے مخصوص نہیں کیا کہ آج کا مفسر, یہ مفسر, وہ مفسر, اس مسلک کا مفسر, اس نے تمام مفسرین کو گالی دیا. تو یہ جب عام آدمی ملاقات کرتا تو میٹھی چوری بنتے ہیں, لڑائی بحث مباحثہ نہیں, اور جب علماء کے سامنے آتے ہیں تو جسارت دکھاتے ہیں, شریعت کی خلاف ورزی بتاتے ہیں, اور جب لکھنے کے اوپر آتے ہیں تو اللہ رسول کے خلاف لکھ ڈالتے ہیں. کئی مثالیں ہیں, ایک نہیں دو نہیں. بہرحال آج کا اپنا عنوان ہے ہمارا اصلاح نماز. غفلت سے بچنا چاہیے, پہلا مسئلہ, پہلی مراد. کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تیسری صفت مومنین کی, جو اللہ نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں, طاقت قوت کے اعتبار سے. ایسا نہیں کہ اللہ نے دیا تو پورے ہی خرچ کر دیں, ایسا نہیں کہ اللہ نے دیا تو کنجوسی کریں, نہیں, طاقت قوت کے اعتبار سے موقع بموقع خرچ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, صفت ہے. اور اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ نماز کو قائم بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, کہ حقیقت میں مومن یہی لوگ ہیں. اب غور کریں, اللہ نے سورہ انفال میں کہا کہ حقیقی مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہوگا. قائم کرنے کے بھی دو معنی ہیں, ایک تو پابندی سے ادا کرنا, یہ قائم کرنا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہی نماز کو پڑھنا, یہ اقامت صلاۃ ہے. اگر ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے شریعت کے مطابق نہیں تو وہ اقامت صلاۃ میں داخل نہیں ہے, چاہے کتنے ہی جو ہے سجدے کر لے, اس کی نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہوگا کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے. منافقین بھی صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے قاموا کسالى, بالکل سستی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اور کبھی آپ نے غور کیا ہے منافقین سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال کیوں کرتے تھے معلوم ہے؟ آگے اللہ نے اس کا وجہ بتائی ہے. یراؤون الناس, ان کی مراد لوگوں کو دکھانا تھا کہ صحابہ کرام سمجھ لے کہ بھائی ہمارا شمار مسلمانوں میں ہے, جیسے آج امت مسلمہ کے عموماً مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے کہ نماز جمعہ میں اذان کے بعد آئیں گے, چند منٹوں کے بعد ہاں نماز ہو جائے کہ بھائی صف میں آگے مسلمانوں کی, ہاں لیول میں رہے مسلمانوں کے, میں جو اسی صف میں ہوں, کہ مجھے عبد الرحمان عبد الرحیم سے عبد الرحمان میں نہ شامل کرنے لگے, اس لیے بردور ناب کے نماز پڑھ رہے. اگر ہے جس کا بھی ہمارا عمل, ہمیں اپنا آپ کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ منافقین کا عمل تھا. یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے, اسی لیے نمازیں پڑھتے تھے. اسی لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثقل علی المنافقین العشاء والفجر, منافقین پر یہ دو نمازیں فجر کی اور عشاء کی بہت ہارڈ پڑتی تھی. اگر ہمارے اوپر ہارڈ پڑتی ہے عشاء اور فجر کی نماز تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. صاف بات ہے, میری ہو آپ کی ہو کسی کی بھی بات ہو. جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین پر دو نمازیں ہارڈ پڑتی تھی. کیوں ہارڈ پڑتی تھی عشاء اور فجر؟ کیونکہ دونوں نمازیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندھیرے میں ہوتی تھی. اس وقت یہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی, چراغ تھا, جلا جلا بجھ گیا.
چراغ کبھی تیل رکھنے کے لیے نہیں تھا، بڑی مشکل سے چراغ بھی جلا پاتے تھے، نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھی. منافقین کو معلوم ہے نظر تو آئیں گے نہیں بھی گئے تو چلے گا. فجر میں نہیں آتے تھے. کیوں نہیں آتے تھے؟ نہیں بھی گئے تو چلے گا، کون دیکھنے والا ہے؟ ابھی تھوڑی ہمارا شمار ہونے والا ہے. شمار جب ہونا ہے ظہر عصر مغرب، ہاں نظر آئیں گے آگے آگے. جب شمار ہونا ہے مسلمانوں کا کہ میں مسلمان ہوں تو جمعہ میں نظر آئیں گے. جب شمار ہونا ہے مسلمانوں کا کہ میں مسلمان ہوں تو عید میں نظر آئیں گے. جب شمار ہونے کا مسلمانوں کا کہ میں مسلمان ہوں تو عید الاضحیٰ میں نظر آئیں گے. اور باقی یہ پوری نمازیں رمضان میں چند نمازیں پڑھ کے معاف. فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے امت کا. امت کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں سستی کے معاملے خراب تو غفلت میں تو نہیں ہے نمازوں کے معاملے میں. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 5 اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت. آپ آدمی غور کریں کہ اللہ نے صرف نمازیوں کے لیے ہلاکت کہا ہے. ویل کا معنی ہوتا ہے جہنم میں ایک بڑی گہری وادی. نمازیوں کے لیے کون سے؟ الذین ہم یراؤن، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے. اگر ہماری نماز اللہ محفوظ رکھ کے دکھاوے کی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم ویل میں جانے والے ہیں. اور یہ علامت ہے. اگر دکھاوے کی نہیں ہے تو ہمارا اہتمام نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، پھر عشاء ہو یا فجر، جیسے ہم فجر اور ظہر اور عصر میں ہوں گے آگے، ویسے ہی ہم فجر میں بھی آگے. جیسے ہم جمعہ میں مسجدیں بھر رہے ہیں ویسے ہی ہم فجر میں بھی مسجدیں بھریں گے. تو یہ علامت ہوگی کہ ہماری نماز دکھاوے کی نہیں ہے. اور اگر امت کی یہ مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھری جا رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ امت نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن نماز بطور نمونہ ہے، بطور ریاکاری ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے. منافقین کا یہ تو معاملہ تھا. ان کے دل تو تھے، ایمان نہیں تھا. خشیت کا مظاہرہ تو تھا، عمل نہیں تھا. اللہ سے ڈر کا اعلان تو کرتے تھے، دل اللہ سے ڈرتا نہیں تھا. اسی لیے یراؤن الناس، ان لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے. اللہ نے مومنین کے بارے میں کہا یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. دکھاوا مقصود نہیں ہے. ایک نقطے پر غور کریں. ایک روایت ملتی ہے صحیح سند سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اومرا بعبد ان یضرب 100 جلدہ. علامہ البانی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے اپنے سلسلہ تو صحیحہ میں 2274 نمبر حدیث پہ نقل کیا اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو اومرا ان یضرب 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب قبر میں اس کو فرشتے 100 کوڑے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس نے بڑی التجا کی کہ 100 کوڑے بہت ہوتے ہیں، نہ مارا جائے، اتنے نہ مارا جائے. التجا کرتے کرتے کوڑے کم ہوتے ہوتے ایک کوڑا باقی رہا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فضرب، اس کو ایک کوڑا مارا گیا. ایک کوڑے کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کی قبر آگ بگولا ہو گئی، پوری آگ سے بھر گئی. جب افاقہ ہوا، اس کی سزا ختم ہوئی، آگ ختم ہوئی، اس کو تھوڑا سا راحت ملی، افاقہ ہوا، تو اس نے فرشتوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ مجھے ایک ضرب جو پڑی ہے، ایک جو کوڑا پڑا ہے، کیوں؟ قربان جائے ہمارے نبی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں پر ہیں اس حدیث کے تناظر میں. ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے حالات کو دیکھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا مجھے یہ کوڑا کیوں پڑا؟ 100 کی بات تھی، التجا کرتے کرتے 99 ختم ہوا، ایک پڑا، اس کی سزا اتنی ڈینجرس. آخر وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک نماز بے وضو ادا کر لی تھی. اللہ اکبر. نماز پڑھی، بے وضو پڑھی. نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز جو شریعت کے موافق اور مطابق نہ ہو، قابل قبول نہیں، اس کے اوپر بھی سزا ہے. آپ نے 12 مثال سنی ہوگی، میں نے 12 دیا مثال. یہ حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن خدری جو ہے، یہ سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور سعید ابن مسیب تابعی ہیں. یہ تابعی ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے. ایک آدمی آئے اور اس نے جو ہے بڑے لمبے چوڑے سجود سجدے کیے، نماز پڑھی 2 رکعت. حضرت سعید ابن مسیب روکنا چاہتے تھے
لیکن رک نہیں پایا, نماز کھڑا ہو گیا. نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ تم نے 2 رکعت کیوں پڑھی ہے؟ کیا وہ موقعہ جو 2 رکعت سنت فجر ہے وہ چھوٹ گئی تھی اس لیے پڑھے ہو؟ بولے نہیں. بولے پھر؟ تو بولے مجھے وقت ملا تھا پڑھ لیا ہوں. اس کے بعد سائل نے ایک جملہ کہا تھا, یہ امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں, جن کی نمازیں سنت کے مطابق اور موافق نہیں ہیں, ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ کہتا ہے سائل ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا مجھے اللہ رب العالمین نماز یہ جو میں پڑھا اس کی وجہ سے سزا دے گا؟ نماز ہی تو پڑھا ہوں نا. تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لا, نہیں, وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ لِخِلَافَتِ سُنَّتِ رسول اللہ, تو نے نماز تو پڑھی لیکن خلاف سنت رسول اللہ پڑھی, اس لیے اللہ تجھے اس نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا جو تو نے خلاف سنت رسول اللہ پڑھی. آج ہم مسلمانوں کا اپنا جائزہ لیں, اپنی نماز کی اصلاح کریں. کیا حالت ہے؟ پہلی بات تو معاملہ یہ ہوگا, دیگروں میں کھلی بات مسلکوں میں جو ہے نماز نبوی نہیں ہے. اگر نماز نبی ہوگی تو کبھی بھی کوئی ایک عالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہے گا نہیں کہ کوئی اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ میں آگ کے انگارے. ہدایت جانتے ہیں, مشہور فقہ کی کتاب ہے, یہ باتیں دلائل سے ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں بتاؤں, اگر کوئی پوچھنا چاہے تو اس کو وضاحت کروں. امام مرغینائی نام کے ایک امام ہیں جنہوں نے ہدایت کی شرح لکھی ہے, قدوری کی شرح لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ میں آگ کے انگارے. یہ احناف کی مشہور فقہ کی کتاب کی شرح ہے, اس میں لکھا ہے. اور ایک نے کئی علماء نے لکھا, بعد کے بھی لکھا, بعد والے علماء نے بھی لکھا, آج بھی کہتے ہیں. اب میں 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے جہری نماز میں قرات بلند اگر پڑھی جا رہی ہے تو مقتدیوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. دلیل ایک عام دلیل ہے جس میں سورہ فاتحہ کی ممانعت نہیں ہے. دلیل کیا دی جاتی معلوم؟ جعل الامام لیتم بہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اب امام جب اقتداء میں کھڑے ہو گئے تو آپ بس کھڑے ہو جائیں. ارے جب آپ یہ دلیل کے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر یہ بھی کہیں نا کہ مقتدی کچھ بھی نہ پڑھے, سبحانک اللہم بھی نہ پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بھی نہ پڑھے, کچھ نہ پڑھے, اللہ اکبر بول کر گونگے جیسے کھڑا رہے. کیونکہ امام تو پڑھ ہی رہا ہے نا. امام پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے کہا امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کرے. بھئی اقتداء تو پوری کر سکتا ہے, آپ نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس کو کیوں لائے؟ پھر جو ہے ایک اور دلیل قرآن سے دی جاتی ہے, تھوڑی باتیں تفصیلی نہ ہو جائے, قرآن سے دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. عام آدمی بہک جاتا ہے کیونکہ مولوی صاحب کی بات رہتی ہے, معلومات کم ہوتی ہے, گھبرا جاتا ہے کہ ہاں مولانا دلیل برابر دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو, کیونکہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اللہ نے نقل کیا ان کا جملہ مشرکین کا کہ جب قرآن اللہ کے نبی مکہ میں پڑھتے تھے, اشارہ سمجھ رہے ہیں, یہ آیت مکی ہے, نماز مدنی ہے. آیت مکی ہے, جناب محمد رسول اللہ مکہ میں پڑھتے تھے, مشرکین مکہ چیخ چیخ کر آواز نکالتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی بڑی ہوئی قرآن کی آیت کسی دیگر کے کان میں نہ جا پائے. یہ روکنا, لعلکم تغلبون, تم لوگ غالب ہو جاؤ گے. پڑھو, آپ کی آواز غالب ہوگی, جناب محمد رسول اللہ کی آواز نہیں پہنچے گی. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے تو اے مومنوں تم چپ رہو, خاموش, غور سے سنو. بات تو صحیح ہے. اگر یہ آیت مکی ہے تو پھر مدنی میں کیوں نازل ہونا تھا نا؟ مدنی میں نا, یا اگر اس کے نماز کے تعلق سے ہوتی تھی, نماز میں قرات کے تعلق سے ہوتی تھی, مدنی میں نازل ہوتا. پہلے کیسے نازل ہو گئی؟ حکم پہلے آ گیا, عمل بعد میں آ رہا ہے. یہ منطق کے خلاف ہے. دوسری بات, یہ آیت جو ہے اگر اس پر عمل ہوتا, ان کے کہنے والوں کا ہی عمل اس پر نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ جو لوگ جن کی فجر کی سنت 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے, نماز سے پہلے لیٹ ہو جاتے ہیں, اور ابھی امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوا ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں میری سنت ہو جائے گی, تو دھن 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 2 رکعت مسجد کے کونے میں پڑھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہیں. مسجد آج کل اتنے کلومیٹر پہ کی تو نہیں ہے,
کہ امام مسجد میں نہ قرات کر رہا اور آپ کو مسجد کے کونے میں آواز نہ آئے؟ الحمدللہ آئے گی. پھر آپ نے خود مخالفت کی اس کی. آپ خود مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں کہ ہاں بھائی جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، جو کہ آپ کا یہ کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. بخاری اور مسلم کی واضح روایت ہے. کیا روایت ہے؟ کہ جب ایک آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، دوسری روایت میں اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، امام قرات جہری کر رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ پڑھ لے اپنے دل میں. معلوم ہوتا ہے پڑھنا ہے. اب مولوی صاحب نے جو ہے نسبتیں کر دی ہے، اب نہیں پڑھنے کے لیے بے وجہ کی دلیلیں بنا کے لوگوں کو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور پھر حیرت تو یہ ہوتی ہے جو ان کے پیچھے ایسے عالم کے پیچھے جو قرآن کے مخالف، ایسے عالم کے پیچھے جو عقیدے کے معاملے میں بالکل ڈگمگایا ہوا، اس کے عقیدے میں توحید مضبوط نہیں، اس میں شرک ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں آپ کی حدیثوں کے مخالفت میں لگا ہوا ہے، تلا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ کے ہم سوچ رہے ہیں ہماری نماز ہو گئی. اور حیرت تو وہ ہے کہ وہ آدمی جو آپ کو کافر بھی کہتا ہے، وہ آپ کو انگریز کا غلام بھی کہہ رہا ہے، وہ آپ کو بے دین بھی کہہ رہا ہے، وہ عالم آپ کو گمراہ بھی کہہ رہا ہے. اگر عالم نہ کہتا تو عوام کیسے کہتی تھی؟ مطلب سکھائی ہوئی بات علماء کی ہی ہے نا. اور ہم اور آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہو رہی ہے. امت کو تھوڑا سبق لینا چاہیے. کیسے؟ ایک بندہ ہے، سونے سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے، سونا سب کا ماشاءاللہ تجربہ ہوگا اس پہ. سونوں کی دکان سے، سونے کی دکان پہ خواتین زیادہ، میری آوازیں خواتین تک جا رہی ہیں، ان زیادہ تجربہ رکھتی ہے اس کا. سونے کی دکان پہ جا کے سونا خرید لیں. اب لانے کے بعد آپ اس کی تحقیق کسی دوسری جگہ پر کسی دوسرے ماہر سے کرائیں تو معلوم ہوا کہ سونے میں جو ہے کچھ مٹی ہے. کٹنگ کرایا آپ نے، دیگر سونا کا سامان بنوایا، کٹنگ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر 5% سے 6% مٹی نکل گئی. 1 تولہ سونا 5 ہی گرام کا بیٹھا. اب بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو دوبارہ اس دکان پہ جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں؟ ہمارے درمیان مشہور ہو جاتا ہے یہ چیز کہ وہ سونے کے نام پر مٹی بھی سونے میں بیچ رہا ہے. کٹنگ 1 گرام کی ہوتی ہے، آدھے گرام کی ہوتی ہے، 4 5 گرام ہو جائے تو دوبارہ اس کے محل پر جگہ پر کوئی قدم نہ رکھے. اور جو سونے کے نام پر پیتل ہی بیچ رہا ہو، آپ اس کو کہیں کہ صحیح ہے؟ ہم امت نے معیار بدل لیا ہے. آج معاشرے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نام پر علماء ائمہ بزرگان کی باتوں کو ترجیح دے کر اللہ کے نبی کی سنتوں کی ٹھٹا اور مذاق اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تانبے کو سونا بتا کر بیچو اور کہو کہ بہت بڑا سنار ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، عقل مندوں کے لیے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. صرف چمک دھمک مت دیکھیے، ریئلٹی دیکھیے. ریئلٹی امت صرف چمک دھمک میں لگی ہوئی ہے، ریئل سب ختم کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ، الا من رحم علیہ رب. بات غور کریں. اب سونے کی بات چھڑی ہے تو اس میں بھی ایک مثال دے دو، بات اور تھوڑا واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت ختم ہونے پہ ہے. ایک پیتل کا لوہا ٹکڑا لے کر 100-200 لوگ چلیں اور کسی سنار کے پاس جائیں. اس میں جانے والوں میں بڑے بڑے علماء بھی ہو، وقت کے بڑے مشہور انسان بھی ہو، اسٹیٹس جن کا ہو، مقام مرتبہ ہو، سب ہوں. سنار کے پاس جائیں. سنار کے پاس جانے کے بعد کہیں کہ بھائی یہ ایسی ضرورت ہے، یہ سونا آپ رکھ لیں. امت کو سبق ہے، مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اس مثال سے. سنار نے ایک معیار بنایا ہے، کسوٹی. پہلے پتھر تھا، اب کیمیکل ہے. آج بھی پتھر ہے. سنار اس پیتل کے ٹکڑے کو اپنے پتھر پر گھسے گا یا تو اس پر کیمیکل مارے گا. اگر اس کا پتھر یا اس کا کیمیکل کہے گا سونا ہے تو لے گا، اور اگر اس کا پتھر یا کیمیکل کہہ دے سونا نہیں ہے تو وہ 100 لوگ بولے سونا ہے، سنار اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. امت محمدیہ کو سنار جیسا معیار بنا چاہیے. جس وقت بات اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، تو معیار سنار کے جیسا بناؤ کہ جب تک ہم قبول نہیں کریں گے، جب
تک کہ اس پر جناب محمد رسول اللہ کی دستخط نہ ہو یا جناب محمد رسول اللہ کی جو ہے مہر نہ لگے، اللہ کا فرمان نہ ہو، ہم قبول نہیں کریں گے۔ مولانا بزرگ، ایک بزرگ دیکھیے کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث جو پڑھی نا کہ بنی الاسلام والا خمسین، اسلام کی بنیاد 5 مضبوط ستونوں پر ہے، امت کا پہلا ستون جو غارت ہو چکا ہے۔ آپ غور کریں، عقیدے کا معاملہ لیجئے، اعمال کا معاملہ لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مخالفت ہے۔ جائیے آج چیلنج سے کہتا ہوں، بہت اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم احناف ہیں، ہم حنفی ہیں، اگر ایک بھی حنفی اپنے آپ کو اول سے آخر تک حنفی ثابت کر دے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بھی حنفی کتنا بھی وہ علامہ مولانا ہو، اگر وہ پورے اعمال، عقیدے، اعمال اور سب میں ثابت کر دے کہ اس کی تمام باتیں امام ابو حنیفہ کی ہی ہے، میں اس کی غلامی کرنے تیار ہوں۔ کوئی علامہ مولانا، عام آدمی تو چھوڑو، علامہ مولانا ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے معلوم؟ کیونکہ عوام نہیں پڑھی، علماء تھوڑا پڑھے ہیں، دیکھے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کتاب کا معائنہ کرو، مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ بات ایسی ہے، لیکن فتویٰ جو ہے امام محمد کے نام پہ ہے، امام محمد کے نام پہ ہے۔ فیصلہ کس کا مانا جا رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی باتیں نقل کی ہے، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ فتویٰ کس کا ہے؟ کس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ امام محمد، امام یوسف کے اوپر عمل ہو رہا ہے، فتویٰ اسی کے مطابق ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے لیے مطابق فتویٰ دے دے تو پبلک جوتا مارے گی، اسی لیے امام محمد اور امام یوسف کا فتویٰ چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجیے، کھنگال لیجیے، جب ان سے پوچھیں کہ آپ اعمال میں کس کے ہیں تو بولے ہاں اس کے ہیں، اور جب عقیدے کا معاملہ آئے گا تو اپنے آپ کو کہیں گے نہیں، ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے نہیں بلکہ امام زمخشری کے اور فلاں کے یہ اور وہ ہیں۔ یہ ریئل ہے، نہیں ثابت کر سکتے، پھر اس کے بعد ڈھنڈورا بھی پیٹیں کہ بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے۔ امت کو غور کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، سب سے بڑے امام اعظم کہتے ہیں عمر میں۔ ان کی جو پیدائش ہے سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے، پڑھتے پڑھاتے 20-30 سال لگے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں کہ 100 سال کا عرصہ جن لوگوں نے گزارا، ان کا عمل کیا تھا، کس کی تقلید کرتے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کے جو ہے تقلید کرتے تھے؟ جب تو تھے ہی نہیں، عالم ہی نہیں بنے تو مفتی ہی نہیں بنے۔ پھر دوسرا سوال یہ کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی تقلید نہیں کی تو استاد نے جرم کیا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے استاد بھی تو تھے، ان کی تقلید کی جائے نا، ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ لیکن آج کیسا معلوم، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اس کی مثال دیتا ہوں، آج ہمارے یہاں تقلید لوگ اندھے ہو گئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک مرید چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک ندی پہ آ گیا۔ اب جو ہے باتیں چل رہی تھی، مرید کو بھی تیرنا نہیں آتا ہے، مولوی صاحب کو بھی تیرنا نہیں آتا ہے۔ ندی پر آ گیا، مولوی صاحب کو بڑی خواہش ہوئی کہ میں ندی میں غوطہ لگاتا ہوں، کچھ تیروں گا۔ مرید جانتا تھا مولوی صاحب، امام صاحب آپ کو نہیں آتا ہے تیرنے، مت کودیں۔ اب جو ہے مولوی صاحب نے کچھ سوچا نہیں، بس کود گئے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ وہ مرید جو ہے ان کا چاہنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا، جس کو آج کی زبان میں اندھ بھکت کہیں گے، اس کے پیچھے جو چل رہا ہے بلا سوچے سرے اندھا بن کے، وہ کودے گا؟ نہیں کودے گا۔ کیوں معلوم؟ تقلید میں بھی نہیں کودے گا، مولوی صاحب کود گئے میں بھی کودوں، اور مولوی صاحب کے بچانے کے واسطے بھی نہیں کودے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے مولوی صاحب تو اب جو ہے جا رہے ہیں، اگر میں کودا تو میں بھی دنیا کے معاملے میں برابر دماغ چلتا ہے کہ بھائی مت کودو۔ آخرت کے معاملے میں جب آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، تو مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے کود رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ غور کرنا چاہیے۔ تو نماز کی اصلاح میں ہر عمل کو دیکھنا چاہیے کہ میری نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے تھے اسلام سیکھنے کے لیے، اور تقریباً 20 راتیں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انداز لگا لیا چہرے سے کہ لگتا ہے اب ان کو اپنا گھر ستا رہا ہے، جانا چاہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تو وہ سیدھی سے بات بتاتے ہیں، ہاں لگے کافی دن ہو گیا، اب ہم جانا چاہتے ہیں گھر پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھو جانے کے بعد
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखे हो 20 रातें, और ऐसे ही जो मेरे अहकाम अवामिर हैं अपने खानदान, रिश्तेदार और जितने दोस्त अहबाब सब तक पहुंचाना। हदीस पर गौर करें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जैसे देखे हो वैसे ही पढ़ना नमाज। अब बताइए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांध कर नमाज पढ़ी कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी? मौलवी साहब कहते हैं कि हाथ छोड़ना भी सही है, दूसरे मौलवी साहब कहते हैं जेर नाप बांधना सही है, तीसरे मौलवी साहब कहते हैं कि ऊपर बांधना सही है, चौथे मौलवी साहब कह रहे हैं कि ऊपर बांधना सही है। अब बताइए, आप दो मौलवी साहब ऊपर बांधने वाले हैं, दो मौलवी साहब नीचे, एक कहते हैं कि नीचे, एक कहते हैं नहीं बांधना, आप किसकी मानोगे? अगर अक्सरियत का इतना ख्याल है उम्मत को कि हम बहुत ज्यादा, तो इसमें भी तो अक्सरियत यही है, दो अइम्मा कह रहे हैं ऊपर बांधने के लिए, एक तो तीसरे जो बाहर हो गए हैं, जबकि इमाम ऐसे नहीं कह सकते नौजुबिल्लाह, उनकी तरफ निस्बतें बहरहाल, क्योंकि इमाम वो बात कहेंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। कोई भी आलिम, अल्लामा, मौलाना, अल्लाह वाला अल्लाह के खिलाफ हो ही नहीं सकता अगर वो वाकई अल्लाह वाला है। और अइम्मा तो वाकई अल्लाह वाले थे, बड़े, उनका अदब एहतराम करना चाहिए, बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन वो कोई ऐसे हो सकते हैं कि वो अल्लाह के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोले? नहीं हो सकते। फिर मैंने जो बीच में कहा था कि अगर कोई सूरह फातिहा पढ़े तो उसके मुंह में अंगारे, इन्होंने लिखा है किताबों में, और उसकी बाकायदा हिमायत भी करते हैं, बाकायदा दलाइल भी देते हैं, जब बात मुनाज़रे की बहस मुबाहिसे की बाकायदा दलाइल देते हैं। और उसके बाद आप गौर करें, एक आलिम अगर कहे देवे कि इमाम कि किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी तो उसके मुंह में अंगारे, अगर दूसरे इमाम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल कहे कि हाँ पढ़ना चाहिए, तब बताइए क्या ये तीनों अइम्मा ने मुंह में अंगारे भरने का हुक्म दिया है? उम्मत को गौर करना चाहिए कि ये ऐसी बातें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ हैं, जो शरीयत के खिलाफ है, जो हमारी नमाजों को तबाह कर रही है। हमें गौर करना चाहिए, हमारी नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो रही है नहीं? अगर हो नहीं रही है तो उसमें कोताही ना करें। ऐसा ना हो कि हम मुनाफिकों की सफ में खड़े हो जाए, जब हमारे ऊपर अगर फजर या इशा हार्ड पड़ रही है, समझना चाहिए कि हम मुनाफिकों के सफ में तो नहीं खड़े, और अगर हो रही है नमाज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये गौर करना चाहिए कि मेरी पूरी नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फौरन करना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आदमी नमाज में आता है, मस्जिद में सिखाया जाता है, माशरे में, पसंद में माशरा कह के समझ जाना आप लोग, माशरे में सिखाया जाता है कि समझ लो अभी जो है नमाज जुमा पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह कुछ मिनटों में, अल्लाह के रजा मकसद से इंशाल्लाह, मशीयत से इंशाल्लाह। बहरहाल अब नमाज जुमा पढ़ना है तो नमाज जुमा पढ़ने के लिए सिखाया जाता है माशरे में, मैं नमाज जुमा पढ़ने जा रहा हूँ 2 रकात इमाम के पीछे, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा किबला की तरफ, अल्लाह अकबर। अब ये गौर करिए, हर नमाज में सिखाया गया है नियत ऐसे करना, जुहर किया तो 4 रकात इमाम के पीछे, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा किबला की तरफ। आप हदीस का मुताला करें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, दारमी, कहीं से भी किसी से एक सबूत लाकर दिखाएं, ज़ईफ रिवायत भी नहीं है। फिर कहां से लाया मौलवी साहब? तारिक मसूद का मैंने शुरू में हवाला दिया था, बहुत बेबुनियाद बातें बोलता है, लेकिन कुछ बातें अल्लाह ने इसके मुंह से हक भी कहलवा दी है। जैसे बिदात के खिलाफ तारिक मसूद ने कहा कि किताब व सुन्नत वाले ही हैं जो बिदात से किनारा कशी इख्तियार किए हुए, लेकिन ये बोलते बोलते बाद में उसने गुमराह कर दिया। बहरहाल मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूं। उसी ने ये कहा कि नमाज के बाद दुआओं का कहीं साबित नहीं है, उम्मत अन्नी है, बैरी है, सुनो मेरी अपने वालों की नहीं मान रहे हैं। उसी ने कहा कि ये जो नियत के अल्फाज कहे जाते हैं 4 रकात ये और वो, कहीं हदीस में साबित नहीं है। लोग फिर भी मानने पे तुले हुए, बगैर उसके नमाज भी उनकी हो रही है क्योंकि मौलवी साहब ने बता दिया। अब मौलवी साहब ने डुबा दिया, डूब गए। बस उम्मत मोहम्मदिया को एक लम्हे फिक्रिया देते हुए मैं अपनी बात को समेटता हूं। हम और आप ये जानते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा इंतकाल कर जाता है, इंतकाल करने वालों में चाहे मौलाना हो, आलिम हो, आम आदमी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, जब इंतकाल हो जाता है तो कब्र में उसके साथ सब लोग जाते हैं, उसका खानदान जाता है, रिश्तेदार जाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले जाते हैं, सब जाते हैं। कहां तक पहुंच है? कोई भी अल्लाह वाला इमाम मौलवी हो, उसकी पहुंच कहां तक है भाई? कहां तक साथ देगा वो? कहां तक देगा? जहां तक तदफीन हो। उसमें मिट्टी 3 डाल दिया, 1 मिट्टी 3 मिट्टी जो भी,
اس کو دفنا دیا, مٹی ہو گئی. اب ایک ان کو تو اور بتا دوں, آمن اور رسول اور یہ جو پڑھتے ہیں الف لام میم ثابت نہیں ہے, وہ بھی پڑھ دیا, جو ثابت نہیں وہ بھی. اب اس کے بعد امام وہ جناب کا وہاں سے واسطہ تعلق ختم, کتنا بھی قریبی ہو, اس کا بیٹا کیوں نہ ہو, تعلق ختم. اب وہاں سے اس کو ڈیفنس, مقابلہ جو ہے فرشتوں کا خود سے اکیلے کرنا ہے. جب ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے اکیلے اپنا جواب دینا ہے تو دنیا میں کیوں مولوی مولانا علامہ کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت ہم برباد کر رہے ہیں. ہمیں خود اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے, ہمیں خود اپنا سیکھنا چاہیے کہ مولوی صرف جناب محمد رسول اللہ کہنے کے حساب سے صرف قبرستان قبر تک پہنچا کر دفنا کر واپس آ جائے گا, چاہے کتنا بڑا اللہ والا ہو, اس کے بعد مجھے خود جواب دینا ہے. تو آدمی خود اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے خود کی تیاری کرنا چاہیے. نماز, روزہ, زکوٰۃ جو بھی عمل کر رہا ہے دیکھنا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے موقع پر کہا تھا کہ میری نماز, میری عبادت جب تمام کی تمام شریعت کے مطابق ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے موافق اور مطابق ہی ہونا چاہیے, تو ہی قبول ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو وہ عمل رائگاں ہو جائے گا. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث میں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فان صلحت, پس اگر وہ صحیح ہو گئی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق موافق تھی, پابندی سے ادا کی گئی, فقط نجا, کامیاب ہو گیا. فقط صلحت سائر عمل, اس کے تمام عمل صحیح ہو جائیں گے. اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی, سنت کے مخالف ہوئی, تو نماز بیکار ہے, جیسے وہ آدمی بیکار ہے جس کا دل مردہ ہو گیا. اس کی مثال میں بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, بات میں سمیٹ لیتا ہوں. آپ نے گزشتہ خطبے میں سنا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف روایت ہے, ان فی الجسد مضغۃ, کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح سائر عملی واذا فسدت اذا صلحت صلحت سائر جسدی واذا فسدت فسد سائر جسدی. اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے, اگر یہ بند خراب تو پورا جسم خراب. الا وہی القلب, سن لو دل ہے. جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو انسان درمیان میں رہتا ہے, جب انسان کا دل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی حیثیت قبر کی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو ایسے ہی جملہ کہا ہے کہ سنو, نماز کے بارے میں سوال ہوگا, اذا صلحت صلح سائر عملی, نماز صحیح سب صحیح, نماز گڑبڑ سب گڑبڑ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, تفصیلیں باقی ہیں انشاءاللہ موقع سے پھر رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے اگر کوتاہی نماز میں ہو رہی ہو تو اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں نماز کی پابندی اور اقامت کی توفیق عطا فرما دے, ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین امت محمدیہ نمازیں, روزے, ذکر, اذکار, عبادتیں تو کر رہی ہیں لیکن عموماً جو ہے خلاف شریعت کر رہی ہے. اللہ جو ایسے میں مبتلا ہیں انہیں شریعت کی صحیح توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اگر جانے انجانے کوئی معاملہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہو, اللہ رب العالمین ہمیں بھی شریعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے, ہماری بھی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں کچھ ایسے ہیں جو بلا جرم کے جیل کی جو ہے صحبتیں کاٹ رہے ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمان کچھ بیمار ہیں, اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہم میں بھی جو بیمار ہیں اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. ہم میں جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرمائے. اللہ جو ہم میں ایسے ہیں جو جائز اور روزی اور رزق کی تلاش میں, اللہ ان کے لیے جائز روزی کو کشادہ اور وسیع فرما دے. کچھ ایسے والدین جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہوں, اللہ رب العالمین ان کے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے, اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین ایمان پر قائم رکھے. اللہ میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.